ساتھ موجود ہیں اور جس اہم موضوع پہ جس دل سے گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ یقیناً محسوس کر سکتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، اور سلسلہ بات چیت کا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ کے SMS بھی میں موصول ہو رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. ضرور یہ ساری صرف آپ سے فقط یہ کہتا جاؤں کہ جتنی بھی مشق ہے یہ صرف حوصلہ افزائی پر مبنی ہے. یہ کوئی آپ کا بہت ذہنی امتحان نہیں ہے، اور اگر کوئی انعامات ہماری طرف سے ہیں تو وہ بھی ایک انسینٹیو کی صورت ہے. انعام تو یہ مہینہ انعامات سے بھرا پڑا ہے خواتین و حضرات. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مل سکیں جو مالک جن کا سلسلہ جاری و ساری کرتا ہے، جو نور کی شکل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں سب ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہیں آپ کی صاحبزادی، آپ نے مجھ سے کہا تھا تو انتخاب. اب یہاں ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اس زندگی میں کوئی حادثہ نامی چیز ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں کہ ایک سیب گرا دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے ایک شخص میں، تو ہم اس کو بالعموم حسن اتفاق یا کو انسیڈنٹ کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر اس کو ایک لارجر پراسپیکٹ میں دیکھیں جہاں تک ہم پہنچے تو اٹس آل کیلکولیٹڈ. یہ مشیت عزدی ہی تھی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، یہ وہی چیز ہے. اصل میں دیکھیں، ہم اس بات کو یقیناً مانتے ہیں کہ سب کچھ من جانب اللہ، ٹھیک، یعنی اللہ کی طرف سے. لیکن ایک بندے کو جتنا ارادہ اور اختیار ملا ہے اسی پر جزا سزا ہے. جی ٹھیک. کیونکہ میں اپنی تقدیر پڑھ کر نہیں کرتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہی لکھا تھا تو میں نے پڑھ کر تو نہیں کیا نا. اب قدرت اسباب فراہم کرتی ہے، مواقع ملتے ہیں. حادثہ، وہ جو کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو حادثہ تو واقع ہونے والی بات کو کہتے ہیں. ٹھیک. اب جو بھی یہ آپ پروسیس دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی، وہ جا رہے ہیں نہر کے کنارے، سفر کر رہے ہیں، سیب اس میں بہہ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، لے لیا کھا لیا. یہ تو نارمل بات ہے، اس میں کون سی اتفاقی بات ہے. ٹھیک. لیکن کھانے کے بعد وہ احساس کتنے اور نے کھایا ہوگا، یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا. آج طلب جاہ، مجھے حکومت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے فلاں ڈیوٹی مل جائے. اچھا، اس پہ باقاعدہ پارٹیاں دیتے ہیں ہم خوش ہو کے کہ عہدہ ملا ہے. جی، یہ نہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل. جی. یہ نہیں پتا کہ ہم پر ذمہ داری کتنی. اگر کسی ایک شخص کا ہم حق ادا نہ کر سکے تو اس کا وبال تو ہم نے اپنے اوپر لے لیا. آپ پہ ذمہ داری عائد ہو گئی، یو آر آنسریبل فار دیٹ. بالکل بالکل ٹھیک. یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کتنی مرتبہ عرض کی، حضور مجھے یہ فرمائے جو مانگے اس کو تو دینا نہیں چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. تو جب غرض والے بیٹھیں گے تو کیا حق ادا کر سکیں گے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹھیک ہے، قدرت کی طرف سے بھی انتظام ہوتا ہے، مواقع ملتے ہیں، مگر انسان کے بس اور اختیار میں بھی تو کچھ ہے. اس پر اس نے کیا کیا بھائی، السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش تو میری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پورا اللہ نے کرنا ہے، مگر میں نے کوشش کی. بو رہا ہوں میں گندم اور چاہ رہا ہوں میں چاول، چنے بو کے میں گندم چاہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی کروں میں بون برائیاں اور چاہوں جنت، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں کمائی، اب مثال کے طور پر میں دفتر میں گیا ہوں، میرے دفتر کا ٹائم، آفس ٹائم 8 بجے، 10 بجے چلا گیا ہوں، کوئی بات نہیں.
اب وہ 2 گھنٹے میرے حصے کا کام جو نہیں ہوا، یا جس شخص کی فائل وہ آیا ہوا بیٹھا ہے وہاں پہ، اس کو میرا انتظار کرنا پڑا. اچھا فائل سامنے رکھی ہے، مجھے پتا ہے یہ سامنے، میں کہوں گا جی ڈھونڈوں گا 2 دن بعد آنا. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میرا احساس ہی نہیں ہے. ہم سب کہکشاں بیوی کا فون ہے کراچی جی. سے، آپ کے لیے سوال بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ کو. جی خیر مبارک، آپ سب کو رمضان مبارک. بہت شکریہ. علامہ صاحب مجھے آپ سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ سنتوں کے بارے میں، جو ہماری موقدہ اور غیر موقدہ ہوتی ہیں. جی. تو غیر موقدہ سنتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری رکعت میں سبحانک اللہ سے اس کو شروع کرتے ہیں. تو ذرا سا آپ وضاحت فرما دیجئے کہ تیسری موقدہ میں ہم یہ سبحانک اللہ سے تیسری رکعت کو شروع کریں گے، یا جس طرح سے ہم سنتیں ادا کرتے ہیں چاروں رکعت میں جس طرح پڑھتے ہیں. تھوڑی سی آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے ساتھ ہی. جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ جی بس ابھی مجھے یہی معلوم کرنا تھا. اس سوال کے جواب میں شکریہ. خاتون یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ یا نوافل میں تیسری رکعت ثنا سے سبحانک اللہم سے پڑھی جا سکتی ہے. یعنی وہ نوافل ہیں، اس میں جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے ثواب بھی بڑھتا جائے گا. پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی، پڑھ لیں تو بھی، دونوں طرح درست ہے. یعنی تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جا سکتی ہے. مولانا صاحب اس سے ذیلی سوال جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اچھا موقع ہے کہ اگر ہم موقدہ اور غیر موقدہ کی بھی وضاحت فرما دیجیے ذرا. جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کو کیا اور ان پر مداومت بھی رہی اور تاکید بھی فرمائی، ہمیں اس کے ثواب کی ترغیب بھی دلائی اور بتائی، انہیں ہم موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک. اور جن کے لیے یہ کہ آپ نے خود کیا، کبھی نہیں کیا، دوام نہیں ہے، یا ان کے بارے میں وہ تاکید نہیں فرمائی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے. جزاک اللہ. یقیناً اس حوالے سے آپ بالکل جان گئے ہوں گے. ہم سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج کے دور کی آپ بات اس امانت اور صداقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں 2 گھنٹے بظاہر میرے دیر میں آنے سے جو ڈیوٹی جس کے لیے میں جواب دہ ہوں، اس سے کوئی اگر سفر کر رہا ہے تو کیا مجھے اس کا احساس ہے یا نہیں؟ اگر علامہ صاحب میں یہ کہوں جو ایک کہہ دیا جاتا ہے کہ ادھے نال کی فرق پیندا ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ میں آپ کے اس جملے کے ساتھ اور جملے ملا دوں. جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ یار کسے پرواہ ہے؟ یہ سارے جملے میں ملا رہا ہوں اس کے ساتھ، کوئی بات نہیں. اور میرے ٹھیک ہونے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. ٹھیک. یہ جملے پاپولر جملے بالکل ٹھیک. یہ ہمارے اندر کی حالت بتاتے ہیں. عربی میں ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو یہ اندر کی حالت بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، وطن کتنا ہے، سچ کتنا ہے. یعنی میرا یہ اظہار میرے اندر کو ظاہر کر رہا ہے تو میں پاکستان سے کتنی محبت کر رہا ہوں، اپنے ایمانی تشخص، ریلیجس آئیڈینٹی کہ میں ایمانی طور پر کیا ہوں، یہ واضح کر رہا ہوں میں. تو وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہم بعض علاقوں میں جاتے ہیں وہاں اسلام ملتا ہے بغیر مسلم کے. جی ٹھیک. اور یہاں آتے ہیں تو یہاں مسلم ملتے ہیں بغیر اسلام کے. بغیر اسلام. ادھر دہرا دیجیے علامہ صاحب، میں چاہوں گا مقرر رہیے. یعنی کچھ جگہوں پر اسلام کی پریکٹسز نظر آ رہی ہیں غیر مسلموں میں. ٹھیک.
اور یہاں مسلمانوں میں ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا، وہ مسلمانوں کی وہ باتیں نظر نہیں آ رہی۔ سوچنا ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ اس بات پر، یہ جو راتوں رات امیر ہونے کا خیال، تعیشات، لگژریز، کہ میں مزے سے میرے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو، مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ پہلے ایک ٹیلی فون تھا گھر میں، سارا گھر سنتا تھا، پورے گھر کا گزارا تھا۔ اب ہر بچے کے ہاتھ میں آپ نے الگ الگ فون سیٹ دیا ہے، تو پھر مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی اچھا میں نے جتنی چادر تھی اتنے نہیں، اچھا مجھے سب چیز چاہیے، سب چیز چاہیے، قناعت تو رہی نہیں۔ ایٹ ایوری کاسٹ۔ جی یہ بھی اس میں یہ کہ دوسروں کو دکھاوا زیادہ ہو گیا، سچ ہم نے خود ہی چھپا دیا۔ تو اب یہ جو معمولات ہیں، اس میں میں اس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے اس کردار کو دیکھوں تو پھر میرے سامنے، اچھا اس میں ایک بات اور خواتین کے لیے بتا دوں کہ یہ جو حضرت عبداللہ سومعی جن کی وہ بیٹی تھی، جن کا باغ تھا جہاں سے سیب کو گرا، یہ خاتون ام صالح فاطمہ ہے نام، ام الخیر فاطمہ، یہ اور حضرت موسیٰ ابو صالح جو غوث پاک کے والدین، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں اولاد شادی کے پہلے برس نہیں ہوئی۔ ٹھیک، آج ہمارے بہت سے گھرانوں میں تانا دیا جاتا ہے بہو کو، بلکہ بات سنائی جاتی کہ دوسری شادی کر لو، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اور اگر دونوں ہی فٹ ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس کو کہنا دوسری شادی کر یا اس کو تانے دینا۔ یہ غوث پاک اپنے والدین کی شادی کے کتنے برس بعد ہوئے ہیں، ذرا وہ بھی تو تاریخ کی روایات میں دیکھیں، اس کو بھی تو دیکھیں، تک ایک میں 20 برس ہے، ایک میں اس سے زیادہ کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ میں نے کہا یہ 700 نہ دوں آپ کو۔ بہت یہ تو جبران کراچی سے کال کر رہے ہیں جی۔ جی جبران السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھا سوری، آپ اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ میں زاہدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بہت شکریہ بی بی، آپ نے لاہور سے کال کیا، رمضان مبارک۔ رمضان خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک۔ مولانا میرا صاحب، ایک سوال ہے جی جی کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ ہلو جی آپ جاری رکھیں بات۔ جی، مجھے پتہ یہ کرنا ہے علامہ صاحب سے جی کہ زنا بے شک ایک بہت بڑا گناہ ہے، جی اس کی توبہ کس طرح کی جا سکتی ہے اور کیا اس کا کفارہ کوئی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک، جی ٹھیک، گناہ بی کوئی بھی ہو، شکریہ، قولی یا فعلی، قولی زبان سے کہہ کر گناہ کیا یا اعضاء جسم کے جوارح سے پورے بدن کو شامل کر کے ہم نے کوئی نافرمانی کی، اگر ہم نے اس میں صرف میری ذات تک کا مسئلہ ہے، پوشیدہ کیا ہے، توبہ کروں، استغفار کروں اور اللہ سے معافی چاہ کر اپنے اندر تبدیلی لاؤں، ایسا کام کیا ہے جس سے دوسرے متاثر ہوئے ہیں، تو پھر مجھے سب کی تلافی کرنی ہے۔ یہ جتنے گناہ ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور مجھے اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، طریقے موجود ہیں۔ اگر کھلے عام ہوا ہے، دوسرے متاثر ہوئے ہیں، اس کا معاملہ اور چھپ کر ہوا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے۔